الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ ترجمہ: تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہی ہر ایک کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان اتنے وقت میں بنائے جو 6 دن کے برابر تھا، اور ایک دن حضرت ابن عباس کی تفسیر کے موافق 1000 سال کا ہے۔ گویا 6000 سال میں زمین اور آسمان وغیرہ تیار ہوئے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی قادر تھا کہ آنے واحد میں ساری مخلوق کو پیدا کر دیتا، لیکن حکمت اسی کو مقتضی ہوئی کہ تدریجاً پیدا کیا جائے۔ شاید بندوں کو سبق دینا ہو کہ قدرت کے باوجود ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ نیز تدریجی تخلیق میں بنسبت دفعتاً پیدا کرنے کے اس بات کا زیادہ اظہار ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فاعل بالاضطرار نہیں، بلکہ ہر چیز کا وجود بالکلیہ اس کی مشیت اور اختیار سے وابستہ ہے، جب چاہے جس طرح چاہے پیدا کرے۔ سورہ اعراف کے 7ویں رکوع کے شروع میں اسی طرح کی آیت گزر چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوق کے کاموں کی تدبیر اور انتظام فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات میں تو کوئی کیا شریک ہوگا، اس کی خدائی میں کیا کوئی شریک ہوگا۔ سفارش کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت کے بغیر کوئی لب نہیں ہلا سکتا، اور اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے ان اوصاف پر غور کرے جو کہ ابھی بیان ہوئے ہیں، تو پھر دوسرا کون ہے جس کی بندگی اور پرستش کی جا سکے؟ پھر تم کو کیسے جرأت ہوتی ہے کہ اس خالق و مالک، شہنشاہ مطلق اور حکیم برحق کے پیغاموں اور پیغامبروں کو محض وہموں اور خیالات کی بنیاد پر جھٹلاتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، بس اگر کوئی صدق دل کے ساتھ اللہ کی آیات پر غور کرے تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل ہوگا، اور جو گواہی انسان کے اپنے نفس میں موجود ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔